یہ صرف اشاعت التوحید ہے، اور اس میں بھی اب بعض افراد پیدا ہو گئے ہیں، بعض افراد پیدا ہو گئے ہیں اثر دوسروں کے. کبھی کبھی بھیڑیں دوسرے چھیڑ سے بھی زکام وصول کر لیتی ہے، تو یہ دوسرے ان کے سامنے جب فتوے والی آتے پڑھو تو کئی افراد یہاں کہتے ہیں تشدد ہو گیا. او میرا بھائی، ہم تو فتویٰ نہیں لگاتے، قرآن تو پڑھنے دو. میں نے کئی دفعہ مولویوں کو کہا کہ یار ہمارا کوئی ایک فتویٰ تو بتاؤ جو قرآن سے باہر ہو. ہم فتویٰ لگا، قرآن فتویٰ لگاتا ہے وما دعاء الکافرین ویوم القیامت یکفرون بشرککم ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ اب یہ فتویٰ جب آئے تب بھی مومن کے چہرے پہ باہر آ جانی چاہیے یا نہیں؟ اونچے بولو اور اونچے بولو. من لم یحکم بما انزل اللہ ان اطعتموہم انکم لمشرکون. یہ میرا فتویٰ تو نہیں ہے، انکم لمشرکون. اللہ کی قسم، اگر نظام قانون میں کسی مشرک کی اطاعت کی تو تم بھی ویسے ہی مشرک ہو. ماشاءاللہ، کیا کریں آپ؟ ماشاءاللہ. کہتے ہیں فتوے لگاتے ہیں تو یہ پہچانا ہوگا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا. جماعت تب متحد رہے گی، نصاب کتاب اللہ ہوگا، قرآن نصاب ہوگا، اور جب قرآن نصاب ہوگا تو کیل کال چھوڑنی پڑے گی، فرقہ بندیاں چھوڑنی پڑیں گی. میں دیوبندی، ہاں میرے دیوبندی علماء لکھ گئے. میں بریلی، ہاں میرے بریلی علماء لکھ گئے. میں اہل حدیث، ہاں ہمارے اکابر اہل حدیث لکھ گئے. جب تک اس چکر میں پڑا رہے گا قرآن پہ ایمان نصیب ہو ہی نہیں سکتا. یہ پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے اپنے اکابرین کی آراء، اپنے اپنے فرقوں کے اپنے استنباطات، اپنے اپنے جماعت اور ماحول کے فرمودات اور ملفوظات، ہر ایک کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، کس ترازو پہ تولو گے کس فرقے کے بزرگوں کا وزن زیادہ ہے؟ تو سب کو چھوڑنا ہوگا اور ایک کتاب اللہ پہ آنا ہوگا. ایک کتاب نصاب ہوگا، جماعت متحد رہے گی. اور جماعت میں تفرقہ تب پڑے گا جب ہر پارٹی اپنے استاد کا قول پیش کرے گی، ہر پارٹی اپنے حضرت جی کا قول پیش کرے گی، ہر پارٹی اپنے ملفوظات پہ کھڑی ہوگی، اور ایک کہے گا میرے اکابر نے جو کیا، دوسرا کہے گا میرے مشائخ نے جو کیا، تیسرا کہے گا میرے بزرگوں نے جو کیا، چوتھا کہے گا میرے پیر نے یہ کیا. ہم کہتے ہیں تمہارے بزرگ اپنے مقام پہ قابل احترام ہیں اگر بنتی نہیں تو، اور تمہارے یہ مشائخ سارے اپنے مقام پہ، لیکن اللہ فرما رہے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا. سارے تھامو، ساری تھامو، بولو سارے تھامو، ساری تھامو. کسی فرقے کا نصاب کوئی اور کتاب نہ ہو. اب یہ ریبنڈ والے ساتھی ہم سے ناراض ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ درس قرآن دو؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عالمی کتاب قرآن ہے، یہ فضائل اعمال ہے. سوچ لو عالمی کتاب کون سی ہے؟ فضائل اعمال کے بارے میں تو کوئی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن تو ہے لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا. قرآن تو ہے ہدی للناس. پیغمبر عالمی، نصاب بھی عالمی، اور عالمی دعوت اس کی ہوگی جس کی دعوت کا نصاب قرآن ہوگا. یہ عالمی دعوت ہے. اس لیے میرے ریمنڈ کے دوست ناراض نہ ہوں، خدا کے لیے سوچے. آپ کی خیر خواہی ہے، آپ کی اصلاح. تم تو کہتے ہو ہم سیکھنے والے ہیں، ہم سکھائیں تو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ہم تمہیں سکھا رہے ہیں کہ یہ فضائل اعمال یہ عالمی کتاب نہیں. عالمی کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور پیغمبر کا تبلیغی نصاب قرآن ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک.
تو کہتے کہ اچھا اس میں بھی ایتے ہیں نا، اس میں بھی حدیثیں ہیں نا؟ عمل بالکل ایتے بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں اور جھوٹ بھی ہے، لیکن یہ جو قرآن ہے نا اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں میرا سچ ہے۔ جا اب صدق وصدق بھی، صدق بھی، یہ میرا سچ لا ریب کتاب قرآن ہے۔ دوسرا نقطہ اور اصول یہ ہے، جماعت متحد ہوگی اور امت متحد ہوگی تو صرف قرآن پہ۔ توجہ ہے؟ اچھا کسی کو شک نہ پڑ جائے، سنت جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہے۔ سنت کیا ہے؟ قرآن کی تشریح ہے، وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تو قرآن کی عظمت بیان کرنے سے سنت کی نفی نہیں ہوتی۔ یہ جو کئی ہوتے ہیں نا شیطان کے چیلے، جب ہم قرآن کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کا انکار کر رہے ہیں، حدیث کا انکار، یہ منکر حدیث ہے۔ اور ان بے ایمانوں کو خود نہیں پتا کہ حدیث نام کس چیز کا ہے۔ حدیث نام ہے قرآن مقدس کی تشریح کا، تفسیر کا۔ قرآن نے کہا، قرآن مقدس نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پیغمبر کی سنت نے نمونہ دے دیا۔ نماز کیسے قائم کرنی ہے یہ نبی کی سنت سے پتہ چلے گا۔ قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کیسے دینی ہے اسوہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ قرآن نے کہا حج کرو، حج کیسے کرنی ہے اسوہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ قرآن مقدس نے کہا روزے فرض ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے اس کا اسوہ اور اس کی تعمیلی تصویر وہ سنت نبوی ہے، اور اس کی تشکیل پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ اس کی عملی تصویر وہ سنت ہے اور اس کی عملی تشکیل وہ نبی کے صحابہ ہیں، پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اس تصویر کے بغیر بھی عمل ناقص، اس تشکیل کے بغیر بھی عمل ناقص۔ اور جو کہتے ہیں صحابہ واجب الاتباع، وہ بھلا حدیث کا انکار کر سکتے؟ ہم کہتے ہیں اصحاب پیغمبر بھی واجب الاتباع، اصحاب پیغمبر معیار حق تھے۔ آپ مجھے بتائیں معیار سمجھتے ہو؟ نمونہ تمہیں سمجھانے کے لیے کیا ہے نمونہ؟ تم میں بڑے تاجر بیٹھے ہیں، ٹائم اوپر ہو گئی ہے، تاجر حضرات بیٹھے ہیں، آخری بات سن لو۔ تم جب کوئی نمونہ پیش کرتے ہو، کوئی جنس بیچنا چاہتی ہو، اس کا نمونہ پیش کرتے ہو، تو ردی نمونہ پیش کرتے ہو یا اپنی جنس کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہو؟ سوچ لو۔ منڈی والے تم بھی بولو، تم نے کہیں مال بیچنا ہے، اس سے آپ ایک نمونہ لیتی ہے، سیمپل نمونہ، وہ آپ دیتے ہیں بھئی میرے پاس یہ مال ہے۔ تو سمجھدار تاجر جو ہے وہ ردی نکالتا ہے یا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے؟ پکی بات ہے۔ اچھا پنڈی کے تاجر اتنے سمجھدار ہیں، اسلام آباد کے تاجر اتنے سمجھدار ہیں کہ نمونہ وہ پیش کرتے ہیں جو اس کی پوری جنس سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ آم بیچنے والا اعلیٰ آم پیش کرے گا، گندم بیچنے والا اعلیٰ گندم پیش کرے گا۔ یہ میرے پاس نمونہ ہے، اس پر باقی بھی بک جائے گی، اور لیکن دار و مدار اس پہ ہے۔ اچھا تم اتنے سمجھدار ہو کہ رب نے جو ایمان کا نمونہ پیش کیا، اللہ نے جو ایمان کا آئیڈیل نمونہ پیش کیا، آمنو کما آمن الناس ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی، اور قیامت تک کے لیے فرمایا اور ایمان کی منڈی میں آنے والوں ایمان کی چیکنگ پہلا نمونہ دیکھ لو، اگر ایمان ہوا ان کی طرح تو سارے صحابہ کے ایمان کو اللہ نے بطور نمونہ کے پیش کیا، اور تیرا
جھلا سے جھلا دکاندار ردی نمونہ پیش نہیں کرتا. اگر صحابہ کے ایمان میں کوئی شک ہوتا اور ان کے ایمان میں کوئی کمزوری ہوتی تو میرا رب اصحاب پیغمبر کے ایمان کو بھلا نمونہ کیوں پیش کرتا؟ توجہ ہے؟ نمونہ تب پیش کیا کہ اس ایمان کی نظیر نہ آسمانوں میں تھی نہ زمین میں تھی. ایمان والا تو جبریل بھی تھا, ایمان والا تو میکائیل بھی تھا. اللہ فرماتے نا ایمان لے آؤ جیسے جبریل ایمان لائے, ایمان لے آؤ جیسے میکائیل ایمان لائے. نہیں, فرمایا ایمان اس طرح لاؤ جیسے ابو بکر صدیق کی جماعت ایمان لائی. ماشاءاللہ. اور ساتھ سودا بند کر دیا, فرمایا وہی ایمان قبول ہوگا 1000 دفعہ. اور جو کہے صحابہ ہی مومن نہیں, وہ خود مومن نہیں. جو کہ صحابہ کا ایمان ہی مشکوک ہے, اگر اس کو میں کافر نہ کہوں تو مودی کا کیا قصور ہے؟ اس لیے جو اصحاب رسول کے ایمان پہ شک کرتا ہے وہ ایسا کٹر کافر ہے کہ اس کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے. نعرہ تکبیر, شان صحابہ. بآخر دعوانا الحمدللہ.